روزہ رکھا تھا، نہ اس نے کوئی حج کیا تھا، نہ اس نے کوئی زکاتیں کی تھی، کوئی عمل نہ کیا تھا، لیکن ایک عمل تھا اور کوئی عمل نہ تھا، ایک عمل تھا، اور اس عمل کی اہمیت کو جانو۔ اس ایک عمل کے سبب میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا، اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے غلام کی زیارت کرے، کسی نے جنتی دیکھنا ہو میرے اس غلام کو آ کے دیکھے۔ وہ کیسے جنتی بن گیا؟ آج کا ملا کہتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو جنت نہیں ملے گی، پڑھنی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا نماز کا۔ آج کا ملا کہتا ہے اگر تبلیغ کے لیے نہیں نکلو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ آج کا ملا کہتا ہے روزے نہیں رکھو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ آج کا ملا کہتا ہے حج نہیں کرو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ ارے بابا، میں کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ اس آقا کے غلام نے کون سا عمل کیا تھا؟ کون سا عمل کیا تھا؟ عمل کیا تھا؟ اور تو کوئی عمل نہ تھا، صرف ایک عمل تھا، ایک عمل تھا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اس کا جنازہ اٹھا، خود میرے مصطفیٰ نے غسل بھی دلوایا، جنازہ بھی پڑھایا۔ جب جنازہ جا رہا تھا میرے مصطفیٰ اپنے پورے پاؤں زمین پہ نہ لگاتے، یہ پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل، یوں پنجوں کے بل۔ صحابہ حیران ہیں، آقا اتنی وسیع جگہ ہے، آج آپ اپنے پورے پاؤں نہیں رکھ رہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں، یہ جو میرا غلام تھا، یہ جو میرا غلام ہے، اس کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، اور اس کی ایک ادا اللہ کو پسند آئی۔ اللہ نے آسمان سے فرشتے اتنے بھیجے ہیں کہ زمین پہ اتنی جگہ نہیں کہ میں پورا پاؤں رکھ سکوں، پورا پاؤں رکھوں۔ پورا پاؤں رکھوں زمین پہ، اتنی جگہ نہیں۔ وہ تو چلا گیا، جنت مل گئی، اور ان خوش بختوں نے اس جنتی کی زیارت بھی کر لی، لیکن سوال اتنا ہے کہ اس کے پاس عمل کیا تھا؟ عمل کیا تھا؟ نہ تو نماز تھی، ابھی تک اس نے غسل ہی نہیں کیا تھا، نماز تو دور کی بات، حج نہیں کیا تھا، کوئی زکات نہیں دی تھی اس نے، کوئی عمل نہیں کیا تھا۔ ایک عمل تھا جو سارے اعمال پہ بھاری پڑ گیا، ایک عمل تھا جو سارے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اس ایک عمل نے اسے جنت تک پہنچا دیا، ایک عمل نے جنت تک پہنچا دیا۔ وہ عمل کیا تھا؟ اس نے دل سے محمد کو مانا تھا، دل سے مانا تھا۔ بس جو محمد نے کہہ دیا وہ پیچھے کہتا بھی گیا، محمد کو مانتا بھی گیا۔ محمد کی محبت کے دل میں بسایا تھا، اور تو اس کے دل میں کوئی چیز نہ تھی، اس نے رب کو بھی نہ دیکھا تھا، بس اس خوبصورت چہرے والے کی محبت کو دل میں سجایا تھا۔ وہ محبت اتنا کام کر گئی، اس محبت نے نمازوں کو پیچھے چھوڑ دیا، روزوں کو پیچھے چھوڑ دیا، حج کو پیچھے چھوڑ دیا، زکات و خیرات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس ایک محبت رسول نے اسے مدوہ جنگ کے میدان سے اٹھایا اور جنت تک پہنچا دیا، جنت تک پہنچا دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ واللہ یہ محبت رسول ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ یہ سارے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ محبت رسول دل میں بس جائے، جب محبت رسول دل میں بس جائے، محبت کی علامت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تھا محبت کی علامت کیا ہے؟ آج تو سارے محب رسول کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، محبت کی علامت کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا
محبت کی علامت یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کا ذکر بھی کثرت سے کرے گا اور اس کی سنتوں پہ بھی عمل کرے گا. یہ محبت ہے. اب جب محبت رسول دل میں ڈیرا بسا لے گی پھر وہ حضور کا غلام نماز پڑھے گا. اس لیے پڑھے گا، میرے آقا نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھے گا. جو میرے آقا کی محبت کو دل میں بسا لے گا پھر وہ یتیم کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھے گا. اس لیے رکھے گا کہ میرے محمد نے فرما دیا جو میرے آقا کی محبت کو دل میں بسا لے گا وہ پھر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا. جو میرے آقا کی محبت کو دل میں بسا لے گا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، عدل کرے گا، حق کا ساتھ دے گا اور وہ ظالم کے خلاف ڈٹ جائے گا. جس کے دل میں سچی محبت رسول ہوگی. یہ کیسی محبت ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول. بڑے بڑے نعرے لگا دیے، پڑھی نماز نہیں جاتی ہم سے. غلامی رسول میں موت بھی قبول. تکلیف ہمسایہ کو دیتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول. یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، ان کا مال نہیں دیتے. نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول. حق اپنی بیٹی کا نہیں دیتے. یہ کیسا نعرہ ہے؟ نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول. احترام ماں باپ کا نہیں کرتے. نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول. اور احترام اپنے بڑے بھائی کا نہیں کرتے، بڑوں کا نہیں کرتے. نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول. اور ہم بچوں پہ شفقت نہیں کرتے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں، محبت کے نام پہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. اور اس صحابی نے ایسی محبت نہ کی تھی، بھلے تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی، سچی محبت آئی تھی. اور جو محبت، سچی محبت جب دل میں سما جائے پھر اس دل میں کوئی اور چیز نہیں سمائی جاتی. پھر یار ہی کی باتیں ہوتی ہیں. بس پھر یار کی سنتوں کا ذکر ہوتا ہے، سنتوں کی طرف خیال جاتا ہے. پھر اپنے آقا کی باتیں ہوتی ہیں. بس اس کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی محبت کو دل میں بسا لیا جاتا ہے. تو گویا حضور کے ایسے عاشق بنو، ایسے محب بنو جب مر کے جائیں، مر کے جب قبر میں جائیں اور منکر و نکیر جب قبر میں آئیں. ہر کسی نے آ جانا ہے واپس. ماں باپ بہن بھائی سارے چھوڑ کے آ جائیں گے. واللہ آپ کے ساتھ کسی نے نہیں جانا. ہاں اگر کسی نے آنا ہے تو وہ ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے. وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ آج ہم دنیا میں بے وفائی کر رہے ہیں. وہ میرے آقا کی ہستی ہے. اپنے آقا کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا مضبوط کر کے جاؤ کہ جب مر کے قبر میں جائیں، مر کے قبر میں جائیں. اور اعلیٰ حضرت جب فوت ہوئے نا، آپ نے پہلے وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں نا میری قبر کو نا لمبا تو جسم کے مطابق ہر کوئی وہ کرتا ہے نا، لیکن اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے اونچائی میں وہ اتنی زیادہ نہیں کرتی. اعلیٰ حضرت کی وصیت یہ تھی کہ جب میں مر کے جاؤں میری قبر اتنی لمبی تو جو اب رکھنا کم از کم اونچی بھی اتنی ہو کہ میں وہاں کھڑا ہو سکوں. وہاں کھڑا ہو سکوں. پوچھا گیا کیوں؟ انہوں نے کہا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. بس اسی آس پہ تو جیتا تھا. دنیا میں اگر وہ زیارت کرائیں یا نہ کرائیں، جب مر کے قبر میں جاؤں گا تو وہاں تو ضرور آئیں گے. اور وہاں جب میرے آقا آئیں میں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کر سکوں، کھڑے ہو کے ان کا استقبال کر سکوں. اور ایسے تعلق مضبوط کرو، ایسا تعلق مضبوط کرو. مر کے جب قبر میں جائیں، یہاں میرے قائد میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا اپنے تعلق کو اپنے آقا کے ساتھ اتنا مضبوط کر لو، مر کے جب قبر میں جاؤ اور وہاں جب منکر و نکیر آئیں سوال و جواب کے لیے، کہیں من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمدا، جب یہ سوال کریں ہمارے ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میرے آقا بڑھیں، کہیں فرشتوں اس سے
مجھ سے پوچھو کہ یہ میرا غلام کون ہے؟ یہ تو میرا وہ غلام تھا جو میرے ذکر کی محافل سے جاتا تھا، یہ تو میرا وہ غلام تھا جو میری سنتوں پہ عمل کرتا تھا، یہ تو میرا وہ غلام تھا جو میرے فرامین دوسروں تک پہنچاتا تھا، اور یہ تو میرا وہ غلام تھا جو میرے محبتوں کا پیغام عام کرتا تھا۔ ایسے اپنے تعلق کو مضبوط کرو تو گویا اب بلا تمہید اور بلا تاکید بات ختم ہوئی۔ اب کلام باہو کی مجھے فرمائش ملی ہے، گلا صاف تو نہیں دیتا، کوشش کرتا ہوں۔ کلام باہو الف چمبے مرشد لائی نفی سنبا تدا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشک مچایا جان بھولتے آئی جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو